جب آپ اپنے اندر یہ تمام چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو اپنا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ سارا میرا ڈیٹا ہے، یہ ساری میری معلومات ہیں، میں تو عام بندہ ہے ہوں ہی نہیں ہوں، مجھے تو بطور انسان اللہ پاک نے خلیفہ بنایا ہے، تو آپ کیسے مسٹیک کر سکتے ہیں؟ کیا سوال اٹھتا ہے پھر آپ سے مسٹیک ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہاں لوگوں کا پرابلم کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک پر یقین ہے، اللہ پاک پر یقین ہے، ہمارا اللہ پاک پر ایمان ہے، زبان سے تو کہتے ہیں لیکن اس کی تصدیق بالقلب نہیں ہو رہی، قلب تصدیق نہیں کر رہا۔ اب دیکھیے اللہ پاک پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ پاک پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے آپ کو خالق کہتے ہیں۔ اگر آپ اس تخلیق ہوتے ہوئے اس چیز کو دیکھ لیں تو آپ کا ایمان مکمل ہے، آپ سے مسٹیک نہیں ہوگی، غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک اپنے آپ کو رازق کہہ رہے ہیں، رزق دینے والا۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے اور آپ دیکھ لیں کس طریقے سے رزق تقسیم ہو رہا ہے، بتائیے کہ پھر آپ کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ کیا غلطی کا کوئی موقع رہ جاتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو اتنے مشکل طریقے میں دیکھتا ہوں، ایسے اتنے زور سے سر کو ہلانا، گھمانا، یہ کیا ہے؟ جسٹ ریلیکس رہو، ریلیکس رہو اور اپنے ہی اندر جاؤ، اپنے ہی اندر جا کر اپنی امرت پیو۔ تم اسفل سافلین نہیں ہو، تم اسفل سافلین نہیں ہو، تم احسانی تقویم ہو، تم احسانی تقویم ہو۔ بس جب یہ شعور انسان کے اندر جاگ جاتا ہے اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کسی مختار کل نے بنایا ہے اور میں یہ مٹی کا وجود نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں جو مٹی کے وجود کو چلا رہا ہے۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے پھر آپ سے مسٹیک نہیں ہوتی ہے۔ اور جیسے جیسے آپ اپنے اندر جاتے ہیں، آپ کی اویئرنیس اپنے اندر جاگتی ہے، آپ کے اندر موجود جو آپ اپنے ہی اندر موجود ہیں، جب جیسے جیسے آپ اس کے قریب ہوتے ہیں، یعنی آپ اپنے ہی قریب ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہی کھوجتے ہیں، آپ اپنے ہی اندر جا کر اپنے آپ کو جیت لیتے ہیں، تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تب یہ باتیں، یہ عالم نسود کی باتیں آپ کو بچوں کی باتیں لگتی ہیں۔ تب اس بات کی درست سمجھ آتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک کھیل تماشا ہے۔ انسان کو جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ بیسکلی میں اس عالم نسود کے لیے نہیں تھا، انسان بطور خلیفہ بنا، جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں تو خلیفہ ہوں، پھر بتائیے کیسے وہ غلطی کر سکتا ہے؟ کیسے وہ غلطی کر سکتا ہے؟ یہاں جو اکثر لوگوں کا پرابلم ہے، وہ اوپر سے تسبیح کو تو ہلا رہے ہیں، تسبیح کو تو پھیر رہے ہیں، لیکن جو ان کے اندر امرت ہے اس کو ڈی کوڈ نہیں کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنی پہچان نہیں کرتے، اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنی پہچان نہیں کرتے، اپنے شعور کو واپس نہیں لیتے، تو پھر ان سے مسٹیک ہوتی ہے، تب ان سے غلطی ہوتی ہے۔ باقی یہ بات رہ گئی کہ نفسوں کی میں نے آپ کو بارہا کہا ہے اور آپ کو سمجھا بیٹھا ہوں کہ نفس امارہ، نفس لوامہ یا نفس مطمئن، وہ امارہ جو ہے وہ کہیں آپ نے کوئی کیسے اس کو تلوار پھیر دیں گے آپ؟ انسان کی کچھ ضروریات ہیں جو ہر صورت انسان کو پوری کرنی ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے تو لگتی ہے، انسان نے روٹی کھانی ہی کھانی ہے، انسان نے پانی پینا ہی پینا ہے۔ جب تک اس مٹی کے وجود کو انسان چھوڑ نہ دے، اس وقت تک اسے مٹی کے تقاضے پورے کرنا ہی کرنے ہیں۔ اور مٹی کے تقاضوں میں سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ ہماری بھوک کا ہے، انسان کو روٹی کھانی ہے۔ پرابلم وہاں آتا ہے جب ایک سوسائٹی پر چند لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، وسائل پر چند لوگ جب قابض ہو جاتے ہیں، وہاں پرابلم آ جاتا ہے۔ لیکن جب تمام انسانوں کے اندر شعور جاگ جاتا ہے،
یہ اسفل سافلین جو جانوروں کی طرح کا شعور ہے، یہ خاتمہ ہو گیا جہاں ایک دوسرے سے چھیننا ختم ہو جائے، جہاں احسن تقویم کا عمل شروع ہو گیا، جہاں ایک دوسرے کا احساس آ گیا، جہاں ہمدردی کے جذبات آ گئے، جہاں حسد ختم ہو گیا، جہاں بغض ختم ہو گیا، جہاں چگلی ختم ہو گئی، جہاں جھوٹ خود بخود ختم ہو گیا، آپ احسن تقویم بن گئے۔ جب آپ احسن تقویم بن گئے تو بتائیے کون سی برائی رہے گی؟ کوئی برائی نہیں رہے گی۔ جسٹ اپنے اندر ہی جاؤ، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے جاؤ، اپنے ایک ایک سیل سے وہ اس شریکے کو نکال دو۔ جب تم اس شریکے کو اپنے ایک ایک سیل سے نکال دو گے، تم پیوریفائی ہوتے جاؤ گے۔ جو نور یا انرجی تمہارے اندر ہے، جب وہ جاگے گا تمہارے ایک ایک سیل کو پیوریفائی کر دے گا۔ تمہارے شعوروں پر، تمہارے مٹی کے وجود پر جو احسن تقویم سے اسفل سافلین کا عمل ہوا ہے، جب اسفل سافلین کا عمل تمہارے اوپر رک جائے، تمہارے ایک ایک سیل پر اسفل سافلین کا عمل رک جائے، تب اسفل سافلین سے آٹومیٹک ہی شعور اوپر کو اٹھے گا، اور شعور اسفل سافلین سے واپس اپنی اصل پوزیشن احسن تقویم میں آنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کا شعور احسن تقویم میں پرفیکشن میں آ گیا، تو اب بتائیے کون سی آپ سے غلطی ہوگی، کیسی آپ سے مسٹیک ہوگی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صرف اپنے ہی اندر جاؤ، اور یہ بات یاد رکھنا، کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کا ذکر کر رہی ہے۔ جب تم اپنے ہی اندر جاؤ گے اور تم اس مالک ازل کی اپنے ایک ایک سیل کو جب تم تسبیح کرتا ہوا دیکھو گے، تو بس پھر کھو گے تم اس کے ذکر میں، حقیقی ذکر میں، وہ جو خود ہو رہا ہے۔ تم نے سوچا نہیں ہے، تم ٹرو سینس کے ذریعے اپنے ہی اندر ٹرو بن کر گئے ہو، تو تمہارے اوپر سچ ہی ظاہر ہوگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم سچ سے خالی رہ جاؤ۔ جسٹ اپنے اندر جاؤ اور اپنے اسفل سافلین سے شعور کو احسن تقویم میں شعور میں لے آؤ۔ دوسرے الفاظ میں، جو تم شعوری طور پر بچے ہو، اپنے شعور کو بڑا کرو، بڑے ہو جاؤ، تم سے یہ مسٹیک ہوں گی ہی نہیں۔ امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔